بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب القضاء کے اندر باب التحکیم کا بیان چل رہا تھا۔ باب التحکیم کے اندر جو مسائل صاحب کتاب نے ذکر کیے تھے ان کا اکثر حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر خاتمہ کے عنوان سے آخر کے اندر 3 جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ عبارت سن لیجئے: وحكم المحكم في دم خطأ بالدية على العاقلة لا ينفذ لأن العاقلة لم يحكموه، وكذا إن حكم بالدية على القاتل لا ينفذ أيضا فينقضه القاضي ويقضي على العاقلة لأن حكم المحكم مخالف لمذهب القاضي ومخالف للنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم قوموا فدوه. ومعنى عدم نفاذه على العاقلة أن للمحكم لا يكون ولاية طلب الدية من العاقلة وحبسهم إن امتنعوا، فإن رفع حكمه إلى قاض آخر إن وافق مذهبه أمضاه وإلا أبطله، أي ليس حكم المحكم مثل حكم المولى في أن المختلف فيه يصير مجمعا عليه به مسائل شتى منه، وليس لصاحب سفل عليه علم لآخر أن يتد في سفله أو ينقب قوة بلا رضا الآخر، ولا لأهل زائغة مستطيلة تنشعب منها مستطيلة غير نافذة فتح باب في القصوى، وفي مستديرة لزق طرفاها بها لهم ذلك في القصوى، أي في المنشعبة من الأولى. وقوله لزق طرفاها أي اتصل طرفاها بالمستطيلة، والمراد بطرفيها نهاية سعتها، وهذا إذا كانت مثل نصف دائرة أو أقل، حتى لو كانت أكثر من ذلك لا يفتح فيها الباب. فلتصور صورتين: في الأولى يكون له فتح الباب دون الثانية، والفرق أن الأولى تصير ساحة مشتركة بخلاف الثانية، فإنه إذا كان داخلها أوسع من مدخلها تصير موضعا آخر غير تابع للأولى. یہ آج کے ہمارے سبق کی عبارت کی ابتدا کے اندر 3 مسائل صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں جن کا عنوان یہ ہے کہ قاضی کی ولایت وہ عام ہوتی ہے، عمومیت کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ محکم کی جو ولایت ہوتی ہے اس کا دائرہ اختیار ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی عامت الناس کے مسائل کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کو طے کیا جاتا ہے، جبکہ محکم وہ خاص افراد اپنی ذات کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ تو جس کو عمومی مسائل کے حل کرنے کے لیے عمومی فیصلوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے جیسے قاضی ہے، تو اس کا دائرہ اختیار بھی عمومی ہوتا ہے، اس قدر وسیع ہوتا ہے، جبکہ محکم اس کو کچھ افراد طے کرتے ہیں، تو افراد کے طے کرنے کی وجہ سے اس کا دائرہ اختیار بھی ان افراد تک محدود ہوگا، اس سے خارج اگر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگا۔ پہلا مسئلہ دیکھیے: وحکم المحکم فی دم خطأ بالدیة علی العاقلہ لا ينفذ، اگر ثالث وہ فیصلہ کرتا ہے دیت کا دم خطا کے اندر عاقلہ پر، یعنی عاقلہ دیت ادا کریں، لا ينفذ تو اس کا یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، یعنی عاقلہ پر دم خطا میں دیت لازم نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے لأن العاقلة لم يحكموه، کہ عاقلہ نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ ان کے لیے فیصلہ کرے، انہوں نے اس کو مقرر نہیں کیا۔ اسی بنا پر ایک ضابطہ بھی ہے: لا ينفذ حکم المحکم على غیر الفریقین، کہ فریقین کے علاوہ کسی پر بھی ثالث کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ پہلے بیان کر دی ہے کہ ثالث کی جو ولایت ہوتی ہے، دائرہ اختیار ہوتا ہے، دائرہ قضا ہوتا ہے، وہ محدود ہوتا ہے، انہی افراد تک محدود ہوتا ہے جن افراد نے اس کو طے کیا ہوتا ہے۔ تو صورت مسئلہ کے اندر عاقلہ نے اس کو طے نہیں کیا تو عاقلہ پر وہ دیت کو بھی لازم نہیں کر سکتا۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس عنوان کے تحت وہ یہ ہے کہ اگر ثالث نے نص کے خلاف یا قاضی کے مذہب کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو پھر بھی وہ نافذ نہیں ہوگا۔ وَكَذَا إِنْ حَكَمَ بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ لَا يَنْفُذُ أَيْضًا، اگر وہ صرف قاتل پر دیت کو لازم کرتا ہے، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس دیت کو قاتل نہیں ادا کرنی ہے،
لا ينفذ ایضا تو یہ بھی نافذ نہیں ہوگا. کیوں؟ لأنه خلاف الشرع فیرد کہ یہ شریعت کے خلاف ہے کہ شریعت نے دم خطا کے اندر دیت عاقلہ پر بھی لازم کی ہے، تو اس لیے جب اس کا فیصلہ نص کے خلاف ہوگا، نص آگے آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اس کی بات قبول نہیں ہوگی، اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. فَيَنْقُضُهُ الْقَاضِي قاضی اس فیصلے کو توڑے گا، غیر معتبر قرار دے گا. وَيَقْضِي عَلَى الْعَاقِلَةِ اور عاقلہ پر اس دیت کو لازم کرے گا. اب وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُحَكَّمِ مُخَالِفٌ لِمَذْهَبِ الْقَاضِي پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ثالث نے جو فیصلہ کیا ہے وہ قاضی کے مذہب کے خلاف ہے. قاضی کا مذہب یہ ہے کہ ان مسائل کے اندر حکم بننا درست نہیں ہے. تو جب حکم ایسی اشیاء کے اندر مثلا حدود ہیں، قصاص ہیں، دیت کے معاملات ہیں، اگر ایسی چیزوں کے اندر ثالث فیصلہ کرتا ہے تو اس کا فیصلہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ قاضی کا مذہب یہ ہے کہ ثالث ان امور میں فیصلہ نہیں کر سکتا. اور دوسری بات وہ مخالف للنص، یہ نص کے بھی مخالف ہے. نص سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قوموا فدوہ کھڑے ہو جاؤ اور اس کی دیت ادا کرو. یہ ایک طویل حدیث ہے. ایک عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، دوسری عورت نے اس کو قتل کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کا فیصلہ کیا. وہاں پر اس کے بھائی نے سزا کے کچھ کلمات کہے تھے، تو ایک طویل حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بھی مخالف ہے کہ آپ نے عاقلہ کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور اس کی دیت ادا کرو. آگے فرماتا ہے وَمَعْنَى عَدْمِ نِفَاذِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ یہ جو متن میں فرمایا لا ينفذ ایضا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان للمحکم لا يكون ولایة طلب الدیة من العاقلہ کہ محکم کو، ثالث کو یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ عاقلہ سے دیت طلب کرے، ان کو مجبور کرے کہ وہ دیت ادا کریں. وحبسهم ان امتنعوا اور اس کو یہ بھی حق حاصل نہیں ہوگا کہ اگر وہ دیت ادا نہیں کرتے تو ان کو قید کر دیں. تو یہ مطلب ہے لا ينفذ ایضا، وہ عاقلہ کو مجبور بھی نہیں کر سکتا اور عاقلہ اگر ادا نہ کریں تو ان کو قید بھی نہیں کر سکتا. تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ثالث اگر مجتہد فی مسئلے کے اندر فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے سے وہ مختلف فی مسئلہ، مجتہد فی مسئلہ وہ متفق علیہ نہیں ہوگا. عبارت دیکھیے فَإِن رُفِعَ حُكْمُهُ إِلَىٰ قَاضٍ آخر اگر اس کے فیصلے کو چیلنج کر دیا جاتا ہے، کسی اور قاضی کی طرف مرافعہ کر دیا جاتا ہے، ان وافق مذہبہ امضاہ اگر قاضی کے مذہب کے مطابق وہ فیصلہ ہے تو وہ اس کو جاری رکھے، وَإِلَّا أَبْطَلَهُ اور اگر اس کے مذہب کے مطابق نہیں ہے تو اس کو باطل قرار دے. اَيْ لَيْسَ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ مِثْلَ حُكْمِ الْمُوَلَّى مطلب یہ ہے کہ ثالث کا فیصلہ کرنا، حکم کا فیصلہ کرنا، یہ مولا یعنی قاضی کے فیصلے کی طرح نہیں ہوتا. قاضی کے فیصلے کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر مجتہد فی مسئلے میں قاضی کسی ایک جہت کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ متفق علیہ بن جاتی ہے، اگر وہ اختلاف نفس قضا کے اندر نہ ہو بلکہ محل قضا کے اندر ہو. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قاضی اور حکم کی تقرری اور دائرہ ولایت مختلف ہے. قاضی کو بادشاہ سلطان وہ مقرر کرتا ہے، اس کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے، اس کا دائرہ اختیار وسیع ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ بھی عام ہوگا، اور کسی اور قاضی کو اس فیصلے کو باطل قرار دینے کا حق نہیں حاصل ہوگا. جبکہ محکم وہ دو فریقین کے طے کرنے سے مقرر ہوتا ہے، اور اس کی جو ولایت ہوتی ہے، دائرہ اختیار ہوتا ہے، وہ بھی وہ دو فریق ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے جب اس کا دائرہ اختیار محدود ہے، اس محدود دائرے سے باہر اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. جو قاضی کے پاس اس کے فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا تو اگر اس کے مذہب کے مطابق ہے تو اس کو باقی رکھے، بصورت دیگر وہ اس کو ساقط کر دے گا، باطل قرار دے گا. فی ان المختلف فیہ یصیر مجمعا علیہ بہ مطلب یہ ہے کہ قاضی کے فیصلے کی طرح حکم کا فیصلہ نہیں ہوتا اس صورت میں کہ قاضی کا فیصلہ تو اگر مجتہد فی مسئلے کے اندر آ جائے تو وہ متفق علیہ بن جاتا ہے، جبکہ ثالث کے فیصلے سے وہ مسئلہ متفق علیہ مجمع علیہ نہیں ہوتا. مسائل شتیٰ منہ مختلف مسائل اس سے. صاحب کتاب کی عادت یہ ہے کہ باب کے آخر میں بعض اوقات مسائل شتیٰ منہ کے عنوان سے ایسے مسائل کو جمع کر دیتے ہیں جو سابقہ باب کے اندر ذکر نہیں کیے گئے تھے، اس بحث کے تحت نہیں لائے گئے تھے، حالانکہ اس سے متعلق تھے.
تو یہاں پر مسائل شتیٰ منہ کے عنوان سے صاحب کتاب نے جو مسائل ذکر کیے ہیں وہ 20 اصولوں پر متفرع ہوتے ہیں، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 20 اصول ہیں، اس کے تحت کچھ جزیات صاحب کتاب نے ذکر کی ہوئی ہیں۔ تو ہم ایک کے بعد دیگرے اصولوں کی بنیاد پر ہی ان مسائل کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اصول ہے جس کی بنیاد پر آنے والا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، يحق لكل احد التصرف في ملكه الا عند الاضرار بغيره، کہ ہر شخص کو اس کی ملکیت کے اندر تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے، البتہ اگر اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہو تو پھر اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا، یعنی جب اس کے تصرف سے کسی غیر کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس کو تصرف کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس اصول کے تحت صاحب کتاب نے 2 مثالیں ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ سِفْلٍ عَلَيْهِ عِلْمٌ لِآخَرٍ أَنْ يَتِدَ فِي سِفْلِهِ أَوْ يَنْقُبَ قُوَّةً بِلَا رِضَى الْآخَرِ۔ 2 منزلہ گھر ہے، نیچے والی منزل کا مالک اور ہے، اوپر والی منزل کا مالک اور ہے، تو نیچے والی منزل کے مالک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اوپر منزل کے مالک کی رضا کے بغیر اس نیچے والی منزل یعنی اپنی ہی ملکیت کے اندر کوئی میخ گاڑ دے یا پھر اس کے اندر کوئی روشن دان نکال دے۔ اسی طریقے سے اوپر والی جو منزل ہے اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ نیچے والی منزل کے مالک کی رضامندی کے بغیر وہ اپنے ہی منزل کے اندر کوئی روشن دان نکال دے یا کوئی میخ وغیرہ گاڑ دے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اگر دونوں فریقین میں سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے اس روشن دان سے یا میخ گاڑنے سے یا کسی بھی تصرف سے تو پھر ان کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ان کو نقصان نہیں پہنچتا تو پھر ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ملک کے اندر تصرف کرے۔ صاحبین کا جو مسلک ہے اس کی بنیاد اباحت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اصل اباحت ہے، اجازت ہے، تو وہ اپنی مملوکہ چیز کے اندر تصرف کر رہا ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ ہاں اگر اس سے دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر اس کو منع کیا جائے گا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل ممانعت ہے، اجازت کے لیے دلیل چاہیے۔ یہاں پر دونوں کی ملکیت وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، اس لیے ایک دوسرے کی اجازت بھی ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب مطلقاً منع فرماتے ہیں کہ دونوں کی ملک آپس میں جڑی ہوئی ہے تو ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتے، جبکہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچتا تو اس کی رضامندی کے بغیر بھی تصرف کیا جا سکتا ہے۔ فتویٰ وہ صاحبین کے قول پر ہے۔ اسی اصول کی جو دوسری مثال ہے وہ گلی کی ہے کہ ایک بڑی گلی سے جب چھوٹی گلی نکل رہی ہو تو اس چھوٹی گلی کے اندر بڑی گلی کے جو گھر ہیں وہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا گھر ہے اس کو اس گلی کے اندر دروازہ نکالنے کا حق حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کی 2 جزیات وہ متن کے اندر موجود ہیں۔ تیسری جزی وہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی 4 صورتیں ذکر کی ہیں۔ ہم انشاءاللہ انہی 4 صورتوں کو پڑھیں گے، لیکن یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ نیچے محشی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 صورتیں لکھی ہیں اور ان 20 صورتوں کا نقشہ بھی دیا ہے۔ 2 طرح کے نقشے انشاءاللہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہوں گے۔ ایک نقشہ وہ جس کے اندر تھوڑا غموض ہے، تھوڑی مشکل پیش آتی ہے، پھر اس کو سہل کر کے جو نقشہ بنایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہوگا۔ تو آئیے پہلے ہم 4 صورتوں کو سمجھتے ہیں جن کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی گلی ہے، اس سے ایک چھوٹی گلی نکلتی ہے۔ اب یہ جو چھوٹی گلی نکل رہی ہے اس کی 2 حالتیں ہوں گی، یا تو یہ لمبی گلی ہے یا گول گلی ہوگی۔ اگر لمبی گلی ہے پھر بھی 2 صورتیں ہوں گی کہ یہ آخر سے بند ہے یا آخر سے بند نہیں ہے، اور اگر گول گلی ہے تو اس کی بھی 2 صورتیں ہوں گی کہ اس کی جو کشادگی ہے وہ نصف دائرہ یا اس سے کم ہوگی یا پھر نصف دائرہ سے زائد ہوگی۔ تو یوں 4 صورتیں بن جائیں گی، لمبی گلی آخر سے بند ہے یا بند نہیں ہے، گول گلی وہ نصف دائرہ کے بقدر یا اس سے کم ہے یا پھر نصف دائرہ سے زائد ہے۔ یکے بعد دیگر ان 4 صورتوں کا جو حکم ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہوگی کہ لمبی گلی ہے، اس سے ایک اور لمبی گلی نکل رہی ہے جو بند ہے۔ اس کا نقشہ آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک بڑی گلی ہے، اس سے یہ چھوٹی گلی نکل رہی ہے۔ اب اس چھوٹی گلی کو آپ دیکھیے آخر سے بند ہے، اور یہاں اس کے ساتھ متصل 2 گھر ہیں دونوں جانب میں، ان کا جو دروازہ ہے وہ بڑی گلی کے اندر ہے،
چھوٹی گلی کے اندر ان کا دروازہ نہیں ہے، ان کو یہاں چھوٹی گلی کی طرف دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی گلی ہے آخر سے بند ہے، جب اس کو آخر سے بند کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس گلی کے اپنے گھر ہیں ان گلی والوں کا یہ حق ہے کہ وہ یہاں پر اپنے دروازے کھول سکیں۔ یہ شارع عام نہیں ہے، عام لوگوں کے گزرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر عام لوگوں کے گزرنے کے لیے ہوتی تو پھر یہاں پر اس کو بند نہ کیا جاتا۔ یہ انہی مکانات والوں کی آمد و رفت کے لیے گلی رکھی گئی ہے، تو جب یہ خاص ان لوگوں کی آمد و رفت کے لیے ہے تو ان گھر والوں کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ یہ دوسروں کے حقوق کو استعمال کریں، دوسروں کی جو گلی ہے اس کے اندر اپنا دروازہ نکالیں تاکہ یہ بھی یہاں سے گزرتے رہیں۔ دوسری صورت جس کے اندر گلی کھلی ہوتی ہے اس کا نقشہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ دیکھیے بڑی گلی ہے جس کو زائغہ مستطیلہ کہا گیا ہے، اور اس سے یہ چھوٹی گلی نکل رہی ہے جس کو زائغہ منشعبہ کہا گیا ہے، اور یہ نافذہ ہے۔ نافذہ کا مطلب آخر سے بند نہیں ہے۔ تو یہ ارد گرد دو مکانات ہیں، ان مکانات کو دیکھیں، ان کے دو دروازے ہیں۔ ایک دروازہ زائغہ مستطیلہ یعنی جو بڑی سڑک ہے اس کی طرف نکلتا ہے، اور دوسرا دروازہ وہ زائغہ منشعبہ یعنی چھوٹی گلی جو اس سے نکل رہی ہے اس کے اندر کھلتا ہے، اور دوسرے مکان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ اب یہاں پر اجازت کیوں دی گئی؟ یہاں اجازت اس لیے دی گئی کہ یہ جو چھوٹی گلی ہے اس کے اندر آپ دیکھیے کہ لوگوں کی عام آمد و رفت ہوگی، کیونکہ یہ آخر سے بند نہیں ہے تو لوگ یہاں سے گزریں گے، اس گلی کے بعد جو جگہ ہوگی اس کی طرف جائیں گے، اس کی دونوں جہات کی طرف اگر کچھ مکانات ہیں یا مقامات ہیں اس کی طرف جائیں گے، تو یہاں سے عام لوگوں کو گزرنے کا حق حاصل ہے۔ جب عام لوگوں کو یہاں سے گزرنے کا حق حاصل ہے تو جو ارد گرد مکانات ہیں ان کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ جب ان کو یہ حق حاصل ہے تو وہ اپنے دروازے بھی نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ دروازہ ہی گزرنے کا ذریعہ ہے، گھر سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تو دو صورتیں تھی جس کے اندر یہ منشعبہ گلی جو ہے، جو چھوٹی جو گلی ہے یہ لمبی ہے۔ اگر گلی چوڑی ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اگر گلی چوڑی ہو تو اس کا نقشہ اور حکم دیکھیے۔ یہ بڑی سڑک جا رہی ہے زائغہ مستطیلہ، اس سے یہ چھوٹی گلی نکل رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی گلی یہ گول ہے، اور اس کی گولائی وہ نصف دائرہ کے بقدر ہے، اور اس کی جو دونوں اطراف ہیں وہ آپ دیکھیے کہ وہ اس گلی کی اطراف کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یعنی بڑی گلی کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہیں۔ تو آپ ان مکانات کو دیکھیے جو ارد گرد بنے ہوئے ہیں، ان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازہ وہ بڑی سڑک کی طرف کھلتا ہے اور دوسرا دروازہ وہ چھوٹی سڑک یعنی گول سڑک کی طرف کھلتا ہے۔ یہاں پر اجازت کی وجہ یہ ہے کہ گلی کا اندرونی حصہ یہ نصف دائرہ یا اس سے کم ہو تو وہ ایک مشترک میدان ہوتا ہے، وہ ان گھر والوں کے لیے ایک مشترکہ جگہ ہوتی ہے، تو مشترکہ میدان اس کو سب استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب سب استعمال کر سکتے ہیں تو یہ گھر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کو بھی دروازہ نکالنے کا حق حاصل ہوگا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلی جو ہے یہ تابع ہوگی بڑی گلی کے، تو جب بڑی گلی کے تابع ہے، بڑی گلی کے اندر مکانات کے دروازے کھل سکتے ہیں تو چھوٹی گلی کے اندر بھی مکانات کے دروازے کھل سکیں گے۔ اور چوتھی صورت دیکھیے، بڑی سڑک ہے اور اس سے جو چھوٹی سڑک نکل رہی ہے وہ گول بھی ہے اور نصف دائرہ سے زائد بھی ہے، تقریباً مکمل دائرہ ہی بن جاتا ہے۔ تو یہ نصف دائرہ سے جب زائد ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے دروازے مکانات کے نہیں ہیں۔ یہاں کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ یہاں اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ اس گلی کی جو اندر کشادگی ہے وہ نصف دائرہ سے زائد ہے، وسیع میدان ہے، تو یہ وسیع میدان یہ باہر والی سڑک کا تابع نہیں ہوگا بلکہ الگ مقام ہوگا۔ تو جب یہ الگ مقام ہے تو ساتھ گھر والوں کو یہاں پر اپنے دروازے نکالنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اگر یہ باہر والے کی تابع ہوتا تو باہر والے میں ان کا دروازہ موجود ہے، تو اندر والی جو گلی ہے جو حصہ ہے اس کے اندر بھی یہ اپنا دروازہ نکال سکتے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اگر زائغہ مستطیلہ سے زائغہ منشعبہ جو نکل رہی ہے وہ بند ہو تو ان کو دروازہ کھولنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی زائغہ مستطیلہ سے اگر زائغہ مدورہ منشعبہ ہے، گول گلی نکلتی ہے، اور اس کا جو اندر کا حصہ ہے جو کشادگی اور وسعت ہے وہ نصف دائرہ سے زائد ہے، تو پھر بھی ان کو دروازہ کھولنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر زائغہ مستطیلہ سے زائغہ منشعبہ مستطیلہ نکل رہی ہے اور وہ نافذہ ہے یعنی آخر سے کھلی ہوئی ہے تو وہاں دروازے نکل سکتے ہیں، اور ایسے ہی اگر وہ گلی گول ہے اور نصف دائرہ یا اس سے کم ہے تو پھر بھی ان کو وہاں دروازہ کھولنے کا حق حاصل ہوگا۔
تو یہ تھی 4 صورتیں. اب عبارت پڑھتے ہیں اور عبارت پر ان صورتوں کی تطبیق کرتے ہیں. وَلَيْسَ لِصَاحِبِ سِفْلٍ عَلَيْهِ عِلْمٌ لِآخَرَ أَنْ يَتِدَ فِي سِفْلِهِ أَوْ يَنْقُبَ قُوَّةً بِلَا رِضَى الْآخَرِ. یہ پہلی مثال ہے اس اصول کی کہ نچلی منزل میں رہنے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اوپر والی منزل میں رہنے والے کی اجازت کے بغیر نیچے اپنی ہی منزل کے اندر وہ کوئی میخ وغیرہ گاڑے یا پھر کوئی روشندان وغیرہ نکالے. اور اسی کی دوسری مثال وَلَا لِأَهْلِ زَائِغَةٍ مُسْتَطِيلَةٍ تَنْشَعِبُ مِنْهَا مُسْتَطِيلَةً غَيْرَ نَافِذَةٍ فَتْحُ بَابٍ فِي الْقَصْوَةِ. اور اسی طرح لمبی گلی جس سے ایک چھوٹی گلی نکلتی ہے اور وہ گلی لمبی بھی ہے اور بند ہے، اس کے اندر بھی اجازت نہیں ہوگی ابتدائی گلی میں رہنے والوں کو کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کو چھوٹی گلی کے اندر کھولیں یا رکھیں. دوسری صورت وفی مستدیرۃ لزق طرفاها بها لهم ذلك فی القصوى. اگر گلی گول ہے، یعنی جو منشعب گلی ہے جو ایک بڑے راستے سے جدا ہوئی ہے، اگر وہ گول ہے اور اس کی دونوں اطراف اس کی گولائی کی ختم ہونے کی جو انتہا ہے وہ بڑی گلی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لہم ذالک فی القصوى، تو ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ وہاں پر اپنا دروازہ کھولیں، اس طرف سے دروازہ نکال سکتے ہیں. ای فی المنشعبۃ من الاولی، کہ پہلی گلی سے نکلنے والی دوسری گلی اس کے اندر. وقولہ، اور متن کے اندر یہ کہنا لزق طرفاها ای اتصل طرفاها بالمستطیلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دونوں اطراف، یعنی جو اس کی گولائی ہے، اس کی جو انتہا ہے، جو اطراف ہیں، کنارے ہیں، وہ مستطیلہ لمبی گلی کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. والمراد بطرفیها نہایت سعتها، والمراد بطرفیها نہایت سعتها، اس کے دو اطراف سے مراد گول گلی کی کشادگی جہاں ختم ہوتی ہے، جہاں اس کی انتہا ہوتی ہے، وہ ہے. وهذا اذا كانت مثل نصف دائرة او اقل، اور یہ اس صورت میں ہے جب وہ گولائی والی گلی، اس کا جو حجم ہے، جو اس کے اندر کی وسعت ہے، وہ نصف دائرہ یا اس سے کم ہو. حتى لو كانت اکثر من ذلك لا يفتح فيها الباب. یہ تیسری صورت ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ نصف دائرہ سے زائد ہے تو پھر ان کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ دروازہ کھولیں. یہ تو وہ 3 صورتیں ہیں جو کتاب کے اندر موجود ہیں. چوتھی صورت جو علامہ شامی رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے اور یہاں مذکور نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بڑی گلی سے ایک چھوٹی گلی نکلتی ہے اور اس کو آخر سے بند بھی نہیں کیا گیا، تو اس صورت کے اندر بھی ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کو اس چھوٹی گلی کے اندر کھول سکیں، بنا سکیں. فلتصور صورتین، تو یہاں پر 2 صورتیں ذہن میں آئے گی یا 2 صورتیں قائم ہوگی. فی الاولی یکون له فتح الباب دون الثانیہ، پہلی صورت کے اندر ان کو دروازہ کھولنے کی اجازت ہے، جبکہ دوسری صورت کے اندر ان کو دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. پہلی صورت سے مراد کہ ایسی گول گلی جو نصف دائرہ یا اس سے کم ہو، اور دوسری جو صورت ہے اس سے مراد وہ گول گلی ہے جس کی کشادگی اور اندر کی فراخی وہ نصف دائرہ سے زائد ہو. آگے وجہ فرق بیان کر رہے ہیں. والفرق ان الاولی تصیر ساحۃ مشترکۃ، وجہ فرق یہ ہے کہ جو پہلی ہے، یعنی ایسی گلی جو گول ہے اور نصف دائرہ سے کم ہے یا نصف دائرہ کے بقدر ہے، وہ ایک مشترک میدان ہوتا ہے، سب اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے جب سب کا مشترکہ وہ میدان ہے تو اس کے اندر ہر ایک دروازہ بھی کھول سکتا ہے. بخلاف الثانیہ، دوسری صورت کا حکم اس کے خلاف ہے، اس کے برعکس ہے، اس کے اندر دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی. فإنه إذا كان داخلها أوسع من مدخلها تصير موضعا آخر غير تابع للأولى، اس لیے کہ داخل ہونے کی جو جگہ ہے، انٹرنس جو ہے، وہ اگر کم ہے اور اندر والی جو جگہ ہے وہ وسیع ہے، کشادہ ہے، تو یہ پہلی جو گلی باہر والی گلی ہے، جو لمبی گلی ہے، اس کی تابع نہیں ہوگی، بلکہ یہ مستقل بالذات ایک جگہ ہوگی، ایک مقام ہوگا. اس کو باہر والی جو گلی ہے اس کے تابع بنا کر اس کا حکم اس پر لاگو نہیں کریں گے کہ ان کو یہاں پر اجازت ہوگی دروازہ بنانے کی، بلکہ یہ مستقل ایک جگہ ہے، اس لیے یہاں پر ان کو اجازت نہیں ہوگی اپنے گھر کے دروازے کو نکالنے کی. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. بقیہ جو مسائل انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.